الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا اس کا تعلق ان فتنوں کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی اور اس امت کو بھی آزمایا، اور قیامت تک آزمائش کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ان آزمائشوں میں جن کے اندر انسان کو مبتلا کیا گیا، ہم اس مختصر گفتگو میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات اور تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں۔ ایک تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر آنے والے تمام انسان اصلاً آزمائش کے اندر مبتلا کیے گئے ہیں، یعنی میں اور آپ ہم سب آزمائش میں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک کی آیت نمبر 2 اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے آزرو عمل کے کون بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شخص جو ہے وہ آزمائش میں ہے، اور زندگی اور موت دونوں ہی آزمائش ہے۔ زندگی بھی میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے، اور ہمارا یہاں سے رخصت ہونا یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہوگی۔ آزمائش کے باب کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بالکل واضح کر دیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ انسان آزمائش میں ہے، لیکن اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں، کہ اللہ کو تو سب کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کی جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کے عمل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ اس نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اس کو حق اور سچ بتا دیا گیا، سیدھی اور غلط راہ کا شعور دے دیا گیا، پیغمبروں کے ذریعے اس کی رہنمائی کر دی گئی، ایسی فطرت پر اس کو پیدا کیا کہ جو حق کو قبول کرنے اور اس کو پہچاننے میں خدا داد صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد اس کو اختیار دیا گیا کہ اب اگر وہ چاہے تو حق اور سچ کا راستہ اختیار کرے، اور چاہے تو دوسری طرف نکل جائے۔ یہی اصل میں انسان کی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور اس آزمائش کو جزا و سزا کے ساتھ اس طرح وابستہ کیا کہ عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ انسان اپنے عمل سے بتائے گا کہ وہ آزمائش میں کتنا سرخرو ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اصل میں کون سی خاص آزمائشیں ہیں جن کے اندر انسان کو مبتلا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ فتنوں کے بارے میں سوال وہ کرتے تھے، قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے۔ حضور سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر، فتنے کب برپا ہوں گے؟ کون سے فتنے اور کس نوعیت کے فتنے جن کے اندر اس امت کو مبتلا کیا جائے گا؟ یاد رکھیے کہ فتنہ بذات خود یہ کوئی نیگیٹو لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آزمائش۔
کہ یعنی یہ امت کس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کی جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذوق تھا کہ وہ اس طرح کے سوال پوچھا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ہر وقت اسی طرح کے سوال کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں یہ سوال اس لیے اس طرح کے کرتا ہوں تاکہ ان فتنوں کو جان جاؤں اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محدثین نے حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ایسے چیپٹر جو ہیں جن کے عنوانات ابواب الفتن اور کتاب الفتن کے نام سے ایسے چیپٹر جو ہیں وہ رقم فرمائے ہیں، اور ان کے اندر وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن کے اندر ان فتنوں کا تذکرہ ہے کہ جن کے اندر پہلی امتیں مبتلا ہوئیں اور جن فتنوں کے اندر یہ امت بھی مبتلا ہوگی، آزمائی جائے گی۔ میں پورے قرآن مجید فرقان حمید کو اور حدیث و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کے سامنے خلاصہ عرض کروں کہ وہ کون سے فتنے ہیں جن کے اندر انسان آزمایا جائے گا، تو ان میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ مال اور اولاد کا فتنہ ہے، جس کے اندر انسان مبتلا کیا جائے گا کہ اولاد انسان کے لیے کس طرح فتنہ ہے۔ ویسے تو اولاد اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، لیکن آزمائش کب بنتی ہے اولاد؟ اس وقت جب اولاد کو ابلائج کرنے کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے، ان کے لیے وسائل جمع کرنے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے چکر میں نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اولاد گویا کہ انسان کے لیے آزمائش بن گئی۔ وہ ان کی روٹی روزی کے لیے نہ صحیح دیکھتا ہے نہ غلط دیکھتا ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے بہت کچھ جمع کرنا چاہتا ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے جو میری اور آپ کی کیپیسٹی ہے، صلاحیت اور اہلیت ہے، اس کے مطابق کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اولاد کے لیے خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس خدا نے مجھے اور آپ کو رزق دیا ہے اور اس نے اس کائنات کے ایک ایک جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے، وہ ہماری اولادوں کا بھی اسی طرح ذمہ دار ہے۔ وہ ان کے لیے بھی وسائل مہیا کرے گا، جو جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا۔ تو پھر میں اور آپ کیوں اس طرح اس آزمائش میں ناکام ہو جائے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کو ہی ختم کر دیں؟ تو اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، مال انسان کے لیے آزمائش ہے کہ جس کے حصول کے لیے وہ بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ وہ ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے اقتدار، عہدہ، اور میں اگر کہوں کہ سوشل سٹیٹس، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو عہدہ اور اقتدار عطا فرمایا ہے، کہیں وہ عہدہ اور اقتدار اس کے لیے اس طرح وبال جان نہ بن جائے کہ وہ اس اختیار کا، اس حیثیت کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دے۔ اور اقتدار کی تو نفسیات ہی یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگوں نے اقتدار کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو قتل کر دیا، اپنی اولادوں تک کو قتل کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو بلی چڑھا دیا۔ حق اور باطل کو پہچانے بغیر اقتدار کے لیے یزید نے کیا کیا تھا؟ اقتدار کی خاطر نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اس میں سرخرو کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ سرخرو ہوتے ہیں اس آزمائش کے اندر، اقتدار اور اختیار کی آزمائش کے اندر، کہ جو کسی بھی لمحے خدا اور رسول کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کرتے، ہمیشہ جڑے رہتے ہیں
تو میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مجھے اور آپ، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی سٹیٹس، کوئی اختیار، کوئی حیثیت دے رکھی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی نہ کسی جگہ میرا اور آپ کا کوئی نہ کوئی اختیار ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک سماجی حیثیت، ایک سوشل سٹیٹس عطا فرمایا ہے کہ بہت ساری جگہ پر میری اور آپ کی بات ہمارے گھر کے اندر سنی جاتی ہے، خاندان کے اندر سنی جاتی ہے، پوری کمیونٹی کے اندر ہماری بات کو وزن دیا جاتا ہے اعلی حاصل قیاس، اوپر تک، کہ جو شخص جتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ذمہ دار ہے، آزمائش کے اندر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے۔ مشورہ کس سے طلب کیا جاتا ہے؟ جس کو آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، جس کی آپ کوئی حیثیت تسلیم کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اگر وہ مشورے کی امانت کو صحیح طرح پوری دیانتداری کے ساتھ اگلے آدمی تک منتقل کر دے تو اس نے گویا کہ امانت اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اور جس شخص نے مشورہ دیتے ہوئے اپنا ذاتی مفاد اور اپنا فائدہ مد نظر رکھا تو وہ شخص ہے جس نے اس امانت کے اندر خیانت کی۔ تو لہذا یہ سوشل سٹیٹس، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ سماجی حیثیت، مقام اور مرتبہ، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور دانش مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اور بہت سارے لوگوں کو ہماری عقل اور دانش پر اعتماد ہوتا ہے، وہ ہماری عقل و دانش پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، ہماری بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اب لازم ہے کہ اس آزمائش میں وہی انسان سرخرو ہوگا جو اپنی رائے کے اندر دیانت کا مظاہرہ کرے گا۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ ان کا ظاہری حسن و جمال بھی ہو سکتا ہے، ان کا قد کاٹ بھی ہو سکتا ہے، کہ مرد کو عورت کے ساتھ اور عورت کو مرد کے ساتھ اس معاملے میں آزمایا گیا۔ تو کون اس میں سرخرو ہوگا کہ جو اس طاقت کو، اس حسن و جمال کو اپنے لیے فتنے کا سبب نہ بنا لے، بلکہ یہ جو کہا گیا نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ اصل میں اسی وجہ ہے کہ جس آدمی نے اپنی جوانی کو، اپنی عمر کے اس خاص حصے کو جس میں انسان کے گناہوں میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جس آدمی نے اس دور کے اندر اپنے کردار کی حفاظت کی، تو وہ شخص ہے کہ جس نے گویا کہ پیغمبروں کی سنت کو ادا کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور ایک اور بہت بڑی آزمائش وہ علم کی صورت میں ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب علم بنایا ہے، علمی قد کاٹ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، وہ معاشرے کی ذہنی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے۔ کوئی ایسی بات مت کرے اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، کوئی ایسی بات مت اس کے قلم سے نکلے جو اس کے کسی ذاتی مفاد کے تابع ہو، کسی عصبیت کے تابع ہو، کسی مفاد کے تابع ہو، بلکہ وہ وہی بات کرے جس کو وہ حق اور سچ سمجھتا ہے۔ تو علم
یہ بذات خود۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ صاحب علم بناتا ہے، علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، ان کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ علم جو ہے انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتا ہے۔ اور یاد کیجئے کہ اگر علم انسان کے اندر تکبر پیدا کرے تو وہ علم انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، وہ اس کے لیے فتنہ ہے، ایسا فتنہ کہ جس میں وہ ناکام ہو گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی علم کے حوالے سے کہ وہ اللہم انی اسالک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ تو وہ علم کون سا ہوتا ہے جو انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرے؟ صاحب علم آدمی متکبر نہیں ہوتا، یہ شیطان کا کام ہے کہ تکبر کرنا۔ صاحب علم آدمی ہمیشہ عجز و انکساری اختیار کرتا ہے، علم اس کو جھکا دیتا ہے، اس پر یہ بات طاری کر دیتا ہے کہ وہ بالکل ہی عاجز، ایک بالکل اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ شاید اس سے نیچے کوئی اور نہ ہو۔ یہ علم انسان کو یہ بات بتاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اگر وہ علم تکبر کا باعث ہو تو یہ انسان کے لیے فتنہ اور فساد۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز جس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ میں اور آپ سارے آزمائشوں میں ڈالے گئے ہیں، تو ان آزمائشوں کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی وہ آزمائش مال کی صورت میں ہو سکتی ہے، اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو سوشل سٹیٹس اور سماجی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ آزمائش ہو سکتا ہے، وہ اقتدار اور اختیار کی صورت میں آزمائش ہو سکتی ہے، وہ علم کی صورت میں وہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ وہ شکلیں ہیں جن میں میں اور آپ سارے کے سارے مبتلا کیے گئے۔ اب ان آزمائشوں میں ہم سرخرو کیسے ہوں گے؟ جو تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان آزمائشوں میں کیسے کامیاب ہوں گے۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ ہم اس ایک دائمی ہدایت کو یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جگہ جگہ جس کا تذکرہ فرمایا، وہ دائمی ہدایت کیا ہے کہ آزمائشوں کے حوالے سے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آزمائشوں پر پورا اتریں، اور کبھی اپنے اوپر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فتنے اور آزمائشیں اور آزمائشوں کی مختلف شکلیں، ان میں میں اور آپ سرخرو نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ کے فضل اور کرم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کئی بندے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی مجھے بڑا اعتماد ہے۔ بھائی اپنے اوپر اعتماد نہ کریں، اللہ کے فضل اور کرم پر اعتماد کریں۔ ہم کوئی شے نہیں ہے، ایک منٹ لگے گا شیطان گمراہ کر کے ادھر مارے گا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرو جس طرح رجوع کرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو کر اس طرح جھکے، اس طرح رجوع کرے کہ اللہ رب العزت نہ صرف اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، بلکہ سورہ النساء کی ایک آیت کے مطابق اللہ کو اپنے اس بندے کا رجوع اتنا پسند آئے اور اس کی توبہ کو وہ اتنا پسند فرمائے کہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، بلکہ اس کی نیکیوں ساری کی سارے اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرو جس طرح رجوع کرنے کا حق ہے۔
اور جو دعا ہم کو سکھائی وہ دعا بھی یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پیدا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے خاص رحمت عطا فرما، اپنے فضل اور کرم کو ہمارے اوپر طاری فرما دے، انک انت الوہاب، اور اے ہمارے رب تجھ سے بڑھ کر نہ کوئی ہمیں عطا فرمانے والا ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جو اسباب اختیار کرنے کی تلقین کی فتنوں کے اندر، گمراہیوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر جن اسباب کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان میں سے پہلی چیز جس کا میں خصوصیت سے تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول سے دور رکھیں جو ہمارے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا برا رستہ اور بڑا نامناسب راہ ہے۔ تو قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی مجلس کے اندر بھی مت جائیے، اور اپنے اوپر اعتماد خامخواہ خود اعتمادی کے ہاتھوں انسان مارا نہ جائے۔ آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں لوگ شراب پیتے ہیں، برے منصوبے بناتے ہیں، ایسی مجلس کہ جس کے اندر لوگ حرام کس طرح کمانا ہے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کٹ لگائیں گے تو لاکھوں روپے جو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ نہیں کرتے، لیکن ایسی مجلسوں کے اندر آپ بیٹھتے ہیں، خطرہ ہے کہ کسی دن آپ بھی اسی لالچ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ جو بات کہی گئی کہ فحاشی، عریانی، بدکاری اور بری محافل کے قریب بھی نہیں جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انوائرمنٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے خدا اور رسول کی ہدایات پر اعتماد کرنا ہے۔ جب اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جہاں پر ایک مرد اور عورت تنہا ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہے، تو بندہ یہ سوچے نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، اپنی اولاد پر اعتماد ہے۔ یاد رکھیے، نہ اپنے آپ پر اعتماد کریں، نہ اپنی اولاد پر اعتماد کریں، خدا اور رسول کی ہدایات پر اعتماد کریں۔ اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالیں اور اپنی اولادوں کو بھی مت آزمائش کے اندر ڈالیں، ایسے ماحول کے اندر ان کو مت بھیجیں کہ جس میں یہ خوف ہو کہ کہیں وہ بہک نہ جائے۔ دوسرا طریقہ اور ان اسباب میں سے دوسرا ایک راستہ فتنوں سے بچنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے ہم صاحبان علم کی طرف رجوع کریں۔ بھئی خدا نخواستہ اگر یہ مسجد کی چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگے یا اس کے اندر کوئی آپ کو ٹیکنیکل فالٹ نظر آ جائے تو آپ مجھ سے پوچھیں گے یا کسی انجینئر کو بلائیں گے؟ اگر کسی آدمی کو صحت کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرے گا، عمارت کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو انجینئر کو بلائے گا، اگر کوئی ٹیکنیکل سوالات ہیں تو اس فن کے ماہر کو بلائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر معاملے میں ہم اس فن کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ یہ ہے کہ ہر بندہ فتویٰ دینے پر تلا ہوا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ بھائی آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، میں بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز کا مطلب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ آپ
ان لوگوں کی طرف رجوع کیجئے فتنوں کے اندر جو اس فن کا، اور دین کی بات میں اگر کروں تو دین کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے جب فرما دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اگر تم جانتے نہیں تو اہل علم کی طرف رجوع کرو۔ تو میرے بھائیوں، اہل علم کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا حکم ہے، لیکن میں اکثر جو بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے اہل علم کو پہچانے تو صحیح، اور محراب اور منبر کی جب بات کرتے ہیں، مصلی کی اور منبر کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو میں اگر یہ بات کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ اس میں بحیثیت قوم ہمارا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اور یار کلاس 4 کا بندہ رکھنا ہو نا تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، سارے میرٹس اور ڈی میرٹس سارے چیک کرتے ہیں، اور آپ کلاس 4 سے اوپر تک شروع ہو جائیں، پبلک سروس کمیشن میں کمپٹیشن کے ایگزام ہوتے ہیں، آپ کی سی ایس ایس کے لیے بیوروکریسی کے اندر جانے کے لیے، اعلی عہدے حاصل کرنے کے لیے آپ ایگزام دیتے ہیں، آپ کے لیے منیمم کرائیٹیریا اور میکسیمم طے ہوتا ہے، تب آپ وہ منصب حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مسجد کا منبر اور مصلی جو ہے یہ اتنا گرا پڑا منصب ہے کہ جس کا جی چاہے منہ اٹھائے اور اس پر کھڑا ہو جائے؟ اس پر صحیح آدمی کا تعین کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھیں گے تو تب اس سے سوال کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ فتنوں سے بچنا ہے تو اہل علم سے سوال کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر کسی معاملے میں ابہام کا شکار ہو جاؤ۔ تو پہلے تو اہل علم کو پہچاننا ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اہل علم کون سے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں جی مولوی ہمیں گمراہ کرتے ہیں، یہ پیروں نے جی آت مچائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس وقت تک یہ جعلی پیر اور یہ مولوی ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے جب تک ہم اس معاملے میں اب ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم ان اہل علم کو پہچانیں۔ اس کے لیے بھی یار کوئی منیمم کوالیفیکیشن جو ہے اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں۔ کوئی آدمی یہ منصب اختیار کرنے کے لیے ہائیں بھائی شائیں وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ کوئی عام لوگ، اکثر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ دین کے لیے پیسے دیتے ہیں، اولادیں نہیں دیتے۔ کبھی غور کیا کریں اس پر کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں اس موضوع پر کبھی پھر بات عرض کروں گا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو اہل علم کو جاننے اور پہچانے، فتنوں سے بچنے کے لیے اہل علم کا وجود یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ اس وقت تک محراب اور منبر سے اور دینی فورم سے لوگ ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے جب تک ہم ان لوگوں کو صحیح طرح پہچانیں گے نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک رازداریہ، ایک گویہ اور ایک شوبدہ باز اور طرز و ترنم کو ہی سب کچھ سمجھنے والا اور ایک صاحب علم آدمی کے درمیان فرق کیا ہے؟ کانوں کی لذت چاہتے ہیں جی، چس نہیں آئی، سواد نہیں آیا، تو ٹھیک ہے سواد لے لے اور جہنم کے راستے کو بھی ناپے۔ دین سواد لینے کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ چسکا نہیں ہے، ذمہ داریوں کا شعور اس کو پہچاننے کا نام ہے۔ اس کے لیے ہم اسی شخص پر اعتماد کریں گے جو شخص دین کا صحیح فہم رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اہل علم کی طرف رجوع کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علیکم بالجماع، لوگوں ہمیشہ سواد اعظم کے ساتھ جڑے رہنا، کہ سواد اعظم کبھی گمراہ نہیں ہوگا. لوگوں کی اکثریت ہمیشہ راہ راست پر رہے گی، اسی رستے پر رہنا. یہ چھوٹی چھوٹی پگ ڈڈیاں اور فرقے بنانے والوں کو کبھی تم ان کو قابل توجہ مت سمجھنا. ایک اور فتنوں کو رفع کرنے کا، ہدایت کو اختیار کرنے کا ایک اور بڑا اہم ذریعہ اور طریقہ، وہ اس لازمی علم کا حاصل کرنا ہے جو مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے. واجبات دین کو جاننا ضروری علم، کہ ہم اس وقت گمراہی سے بچ سکیں گے، فتنوں میں اس وقت سرخرو ہوں گے کہ جب ہمارے پاس ضروری علم ہوگا. جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ یہ شعبدہ باز، جعلی پیر اور شعلہ بیان خطیب اسی وقت تک ہماری نظروں میں محترم رہیں گے جب تک خود جہالت ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں. جب ہم ضروری علم جانتے ہوں گے تو ہم گمراہ کن بات کا ادھر ہی رد کر دیں گے، ادھر ہی سوال کر لیں گے. تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں اس چیز کا باقاعدہ اہتمام کیا کہ ہر شخص کے پاس دین کا بنیادی علم لازمی طور پر ہونا چاہیے. یعنی کہہ لیجئے کہ کمپلسری ایجوکیشن کا جو تصور ابتدائی طور پر کم از کم میرے علم کی حد تک وہ تاریخ میں پہلے شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو سفیان نامی ایک شخص کی انہوں نے ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ آپ گلی محلوں میں، شہروں قریوں میں، دیہات میں پھر کر دیکھیں کہ لوگوں کے پاس دین کا ضروری علم ہے کہ نہیں ہے، اور ضروری علم وہ کسے سمجھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہر شخص کے پاس 5 سورتوں کا لازمی علم ہونا چاہیے: سورۃ البقرہ، سورہ النساء، سورۃ المائدہ، سورہ حج اور سورہ نور. اب میں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان سورتوں کو ترجمے کے ساتھ اور کچھ ضروری وضاحت کے ساتھ پڑھ رکھا ہے. جب ہمارے پاس ضروری علم نہیں ہے تو پھر جو چاہے ہمیں گمراہ کرتا رہے. پھر لوگ دینداری تو نہیں، فن دینداری پوری طرح اختیار کر کے ایسا گیٹ اپ اختیار کریں گے کہ ان کے پاس دین ہو نہ ہو، دین کا علم ہو نہ ہو، لیکن ظاہری وضع قطع وہ ضرور ایسی بنائیں گے کہ آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیں گے. تو لازم سمجھیے اپنے لیے، ایسا علم یہ اس دور کا اثاثہ ہے. تو میرے بھائیوں، یہ چیز بڑی لازم اور ضروری ہے. لازم ہے کہ ہمارے پاس دین کا ضروری علم ہو اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں. باقی ہر چیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے. تو اس چیز کا بھی اہتمام کیجئے کہ ہماری اولادوں کے پاس اور ہمارے پاس دین کا ضروری علم ہو. سارا علم ضروری نہیں ہے، ضروری علم ہو. اگر ضروری علم نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے. ابھی آپ نے اخبارات میں یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک خاتون کو بال بچی، اس کو لوگ قتل کرنے لگے تھے کہ اس نے عربی زبان، رسم الخط، کیلی گرافی، اس کے لباس پر وہ عربی کے اندر کچھ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور لوگ یہ سمجھ کر اس کو قتل کرنے لگے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی قسمت اچھی تھی، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہماری بدبختی کا اندازہ کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کیا ہوتی ہے اور کیلی گرافی کیا ہے. فنون لطیفہ سے کوئی چلو نہ بھی دلچسپی ہو، قرآن مجید کی آیت کو تو ویسے ہی دیکھ کے آدمی پہچان لیتا ہے، نہ بھی ترجمے کا پتہ ہو. خوش قسمت سے بچ گئی وہ عورت. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس درجے کی جہالت ہو سکتی ہے کسی قوم کے اندر کہ وہ کتاب جو ان کے لیے ہدایت کا منبع ہے،
نہ اس کے رسم الخط کو پہچانتے ہیں، نہ اس کی آیتوں کو جانتے ہیں۔ وہ لطیفہ ہے نا کہ بنگلہ دیش کے اندر وہ لوگ، جو بنگلہ دیشی لوگ ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ سر عام غلاظت کرنے والے یہ لوگ ہیں، دیواروں کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں، ادھر ہی پخانہ کر دیتے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی، بنگلہ زبان میں لکھ کے لگایا کہ پیشاب کرنا، پخانہ کرنا ممنوع ہے، پھر انگریزی میں لکھ کے، لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوا۔ کسی عقل مند نے مشورہ دیا کہ عربی زبان میں لکھ دیں، تو انہوں نے عربی زبان میں عبارت لکھ دی کہ یہاں پر پیشاب اور پخانہ کرنا ممنوع ہے، اعراب وغیرہ لگا دی۔ اب لوگوں نے چھوڑ دیا کہ یہاں تو قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، یعنی آپ ہمارے مبلغ علم اور ہماری علمی استعداد اور قرآن و سنت کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے اس کا آپ معیار چیک کریں کہ خدا نخواستہ میرا خیال ہے کہ کوئی عربی کے اندر ہمیں گالیاں دینا شروع کر دے تو ہم ہاتھ باندھ لیں گے کہ شاید یہ کوئی تلاوت فرما رہا ہے۔ وہ جب کسی قوم کے اندر جہالت ان کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے اس درجے کی ہو تو پھر انجام کیا ہوگا؟ نوشتہ دیوار ہے۔ فتنوں سے بات یہ چل رہی ہے کہ فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ضروریات دین کا علم ہوگا، کسی قوم کا دماغ، اس کا سب سے اعلیٰ ترین طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ جوڈیشری، منتخب لوگ۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ عقل اور دانش میں ظاہر ہے کہ اس قوم اور اس پاکستانی قوم کا جو چہرہ مورا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور آپ ان کے مینٹل لیول کا اندازہ لگائیں کہ جس آدمی کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ جو آیتیں میں اپنے ابھی جو حالیہ انہوں نے ختم نبوت اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو فیصلہ لکھا ہے، مجھے اس کے مندرجات دیکھنے کا موقع ملا کہ جس آدمی کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ کن آیتوں کو میں اپنے استدلال کی مقدمے اور فیصلے میں بنیاد بنا رہا ہوں، یہ عقل سمجھ نہیں ہے، وہ ہمارا چیف جسٹس ہے۔ اور آپ علماء کی طرف رجوع ہو رہا ہے، جی آپ ہماری رہنمائی کیجئے، یہ اچھی بات ہے، چلو تلافی ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قومیں اور امتیں فتنوں میں کب سرخرو ہوتی ہیں؟ جب وہ اپنے عہد کے علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ اگر دین کی بات کریں تو ضروریات دین سے واقف ہوتے ہیں۔ اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح فتنوں سے بچنے کے لیے اس کا محفوظ رستہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے وہ تمام مقامات جہاں پر واضح طور پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے اور اہل علم کی طرف سے ہماری رہنمائی کر دی گئی، اس میں پھر ہم خواہ مخواہ اپنی طرف سے چیزیں گھڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ابھی رحیم یار خان کے علاقے کے اندر پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تشریح کرتے ہوئے بڑی عجیب و غریب بات کر دی کہ وہ کہتا ہے کہ رسول سے مراد یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو اپنے دور کے اندر خدا اور رسول کی دعوت لے کر اٹھے، وہی رسول ہے۔ استغفر اللہ، ایسی واہیات قسم کی باتیں کرنا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح میں بھی محفوظ رستہ کیا ہے؟ اپنی عقل اور دانش کو صرف ان مقامات پر آپ بروئے کار لا سکتے ہیں کہ جہاں خدا اور رسول نے خاموشی اختیار کی، ان حقائق پر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں جن کا تعلق نظام کائنات کے ساتھ ہے، دنیا کے مخفی حقائق کے ساتھ ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی ہے، تاریخ سے اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہاں آپ اپنے آپ کو محفوظ رستہ اختیار کریں اور خدا اور رسول کی اطاعت کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے
کہ انسان آزمائشوں میں ہے، لازم ہے کہ آزمائشوں کو شعوری طور پر سمجھیں، لازم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آزمائشوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔